بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ لڑکی ہسپتال کے کوریڈور میں بڑی درد سے چلا رہی تھی اور اس کے پاس سے ڈاکٹر گزر کر جا رہے تھے۔ میں خود بھی ایک ڈاکٹر تھی اور میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کوئی اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کر رہا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھنے لگی اور مجھے ایک نرس نے روک دیا۔ میرا نام ڈاکٹر سونیا تھا، لیکن یہاں پر سب مجھے سونی کہہ کے پکارتے، کیونکہ میں عمر میں سب سے چھوٹی اور تجربے میں بھی سب سے چھوٹی ہی تھی۔ ویسے تو مجھے یہاں کام کرتے ہوئے کافی سال ہو گئے، لیکن یہاں پر باقی سب لوگ بہت زیادہ سینئر تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کے 20 سے 30 سال اس ہسپتال کو دیے تھے۔ اس نے کہا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیے، سب ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے کیونکہ یہ لڑکی دھوکہ دے رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ اور میں نے کہا کہ ایسی حالت میں کون سا دھوکہ دے گی اور کیا جھوٹ بولے گی، پتہ تو کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ پتہ کر لیا ہے، انچارج نے کہا ہے کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، لیکن اب یہ لوگ یہاں سے جا نہیں رہے، پولیس والوں کو فون کیا ہے اور آتے ہی ہوں گے۔ میں حیران تھی کہ ایک عورت جو حاملہ ہے اور جس کی زندگی کا سب سے مشکل وقت چل رہا ہے، اس کو اس حالت میں نہ تو کوئی علاج دے رہا ہے اور یہاں سے نکالنے کے لیے پولیس کو بلایا جا رہا ہے۔ آخر ایسا بھی کیا معاملہ ہے؟ میں آگے بڑھی اور جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے بعد وہی لوگ جو پہلے اس کو علاج تک نہیں دینا چاہتے تھے، اب اس کے پیچھے پھر رہے تھے، لیکن اس نے صرف میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنی کہانی سنانے کے لیے راضی ہوئی۔ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرا چھوٹا سا تعارف کیا ہے اور اس ہسپتال کے بارے میں بھی تھوڑا بتاتی ہوں۔ اس کے بعد آپ کو اس لڑکی روشنی کی کہانی سناتی ہوں۔ یہ ہسپتال جو کہ ایک سرکاری ہسپتال تھا، ہمیشہ سے غریبوں کے علاج کے لیے مشہور رہا اور یہاں نہ کوئی مہنگے علاج کی بات کرتا اور نہ ہی شاندار سہولیات کی توقع رکھتا تھا، مگر مجھے ہمیشہ یہی بات اس جگہ سے جوڑے رکھتی تھی کہ وہ یہاں ان لوگوں کی مدد کر رہی تھی جنہیں واقعی مدد کی ضرورت تھی۔ یہاں کام کرتے ہوئے مجھے کئی سال گزر چکے ہیں۔ یہ ہسپتال ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے اور سہولیات کی کمی یہاں ایک عام بات تھی، نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ خود ہم ڈاکٹروں کے لیے بھی یہاں کے حالات کچھ خاص بہتر نہ تھے۔ اگرچہ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا اور تنخواہیں اچھی ملتی تھی، لیکن جو حالات ہمیں جھیلنے پڑتے وہ ہم ہی جانتے تھے۔ پھر بھی ہم اپنے خاندان والوں کے سامنے بڑے فخر سے بتاتے کہ ہم گورنمنٹ ہسپتال میں کام کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت تھی وہ کچھ اور ہی تھی۔ یہاں کا ماحول کسی بھی دوسرے سرکاری ہسپتال کی طرح تھا۔ زیادہ تر مریض غریب طبقے سے تعلق رکھتے جاتی تو وہ الٹا بدتمیزی پر اتر آتے، یہاں تک کہ بعض اوقات باتھ روم کا حال دیکھ کر کھینانے لگتی۔ مریض اور ان کے تیماردار جہاں دل کرتا تھا کچرا ڈال دیتے۔ صفائی کرنے والے عملے کی تعداد پہلے ہی کم تھی اور جو لوگ یہاں کام کر رہے تھے وہ بھی اپنی مرضی سے کبھی آتے اور کبھی غائب ہو جاتے۔ یہاں مریضوں کے ساتھ سلوک بھی کچھ ایسا تھا جسے انسانیت کے دائرے میں رکھنا مشکل تھا۔ اگر کوئی عورت درد سے کرا رہی ہوتی تو اکثر نرس یا کمپاؤنڈر اسے جھڑک دیتے، بی بی کیا ہو گیا ہے، برداشت کرنا سیکھو۔ اور مرد مریض تو اکثر بات بات پر گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں مریضوں کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا جاتا، اور کبھی کبھار ان کے ساتھ سخت زبان استعمال کی جاتی۔ یہاں ایک اصول ہی بن گیا تھا، جیسا کرو ویسا بھرو۔ لیکن آج جو ہوا وہ ہسپتال کی تاریخ میں انوکھا تھا۔ روشنی کو جب یہاں لایا گیا تو اسے خصوصی توجہ دی گئی، شاید اس لیے کہ اس کے کیس کے ساتھ عجیب و غریب کہانیاں جڑی تھی۔ باقی تمام ڈاکٹرز اور عملہ حیران اور خوفزدہ تھے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کی مدد کروں گی۔ روشنی کو ہسپتال کے VIP کمرے میں منتقل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر سونی نے کمرے کے بارے میں مسکراتے ہوئے کہا، VIP تو بس نام کا تھا، اصل میں وہ ایک ایسا کمرہ تھا جو دوسرے وارڈز کے مقابلے میں تھوڑا صاف ستھرا اور مناسب لگتا تھا۔ ہمارے معیار کے مطابق وہ بہت اچھا تھا، لیکن اگر کسی اصل VIP نے اسے دیکھا ہوتا تو وہ شاید مذاق اڑاتا۔ لیکن ہماری مجبوری یہی تھی کہ ہم اسی کمرے کو VIP کہتے تھے۔
روشنی نے ہسپتال کے عملے اور دوسرے ڈاکٹروں سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے صرف مجھے اپنی کہانی سنانے کی اجازت دی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی بڑا راز اس کے وجود کا حصہ ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ کیس عام نہیں تھا، یہاں کچھ ایسا تھا جو ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا، اور میں بے صبری سے اس کہانی کو سننے کی منتظر تھی جو روشنی کے لبوں سے نکلنے والی تھی۔ روشنی نے اپنی کہانی اپنی زبانی کچھ ایسے سنانی شروع کی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں نے خود کو ہمیشہ اسی گھر میں پایا، ماں کہلانے والی ایک عورت اور 2 بھائی جنہیں دیکھ کر مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے زندگی محبت اور آسانی سے بھری ہوئی تھی، جبکہ میرے حصے میں صرف تلخ الفاظ، سخت کام اور احساس جرم آیا۔ میری ماں کی آواز ہمیشہ مجھے جھنجھوڑ دیتی، روشنی یہ برتن دھوئے نہیں، کب تک نکمی بنی رہو گی روشنی؟ ہمیشہ سوچتی کہ شاید میں ہی کوئی غلطی کر رہی ہوں۔ وہ مجھے جلی کٹی سناتی اور میرے ہر کام میں نقص نکالتی، اور کبھی بھی پیار سے میرے قریب نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف میرے بھائی، وہ جسے شہزادے ہوں، ان کے لیے میٹھے بول، مزیدار کھانے اور نرمی کا سمندر تھا۔ وہ جو کچھ چاہتے انہیں مل جاتا، اور میں صرف کونے میں بیٹھی یہ منظر دیکھتی رہتی۔ میں نے کبھی اس فرق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ شاید یہ میرے نصیب کا حصہ ہے، مگر ایک سوال ہمیشہ میرے دل میں اٹھتا کہ کیا میں ان کی سگی بیٹی ہوں؟ اگر ہوں تو پھر یہ فرق کیوں، اور اگر نہیں ہوں تو میں کون ہوں؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونجتا رہتا، لیکن کسی سے پوچھنے کی ہمت کبھی نہ ہوئی۔ میں چھوٹی سی تھی، اور جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی یہ فرق اور واضح ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے سنا میری ماں کسی سے کہہ رہی تھی کہ یہ روشنی پتہ نہیں، اور واضح ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے سنا میری ماں کسی سے کہہ رہی تھی کہ یہ روشنی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی، ہم نے تو احسان کیا جو اسے پال لیا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ یہ جملہ میرے وجود پر چاقو کے وار کی طرح تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جنہیں میں ماں باپ سمجھتی تھی وہ میرے اپنے نہ تھے۔ میں ایک اجنبی تھی، اور اس گھر میں مجھے یاد آیا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتے تھے، وہ مجھ سے محبت کیوں نہ کرتے تھے۔ اس کے دل میں میرے لیے صرف ذمہ داری کا بوجھ تھا اور محبت نہیں۔ یہ انکشاف میرے لیے ایک طوفان لے کر آیا۔ میں اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور چپ چاپ رو پڑی۔ میرا قصور کیا تھا؟ اگر میرے ماں باپ نہیں ہیں تو پھر کون ہے، اور وہ کہاں ہیں؟ یہ سوالات میرے دل کو چیرتے رہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ان کی اپنی نہ تھی تو مجھے کیوں ان کے ساتھ رہنا پڑا؟ انہیں ہیں تو ان کے تلخ رویوں کا مطلب میں سمجھ گئی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا، اور شاید یہ میری کمزوری تھی کہ میں نے یہ بات کسی سے نہ کی۔ مگر وہ دن میری زندگی میں ایک ایسا موڑ لے کر آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دن میرے لیے رشتہ آیا۔ یہ رشتہ عجیب تھا، بلکہ کہنا چاہیے کہ خوفناک تھا۔ جس آدمی سے میری شادی کی بات ہو رہی تھی وہ نہ صرف عمر میں مجھ سے کئی سال بڑا تھا، بلکہ اس کی بدنامی پورے محلے میں مشہور تھی۔ اس کی باتیں اور کردار ایسے تھے کہ کوئی اپنے دشمن کی بیٹی بھی اس کے حوالے نہ کرتا، لیکن میرے ماں باپ وہ میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر رہے تھے۔ محلے کی ایک عورت ہماری چھوٹی سی بیٹھک میں بیٹھی میری ماں سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، دیکھ روشنی تو خوبصورت ہے، اتنی بھی بری نہیں کہ اس کو اس آدمی کے حوالے کر دے، وہ بہت برا آدمی ہے اور کسی قابل نہیں۔ میری ماں نے گہری سانس جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ پیسے تو اچھے دے رہا ہے، برا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی وہ مجھے بیچ رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے ایک ایسے شخص کے حوالے کر رہی تھی جو کسی کی زندگی برباد کرنے میں ذرا دیر نہ لگاتا، اور میں وہاں ایک کونے میں کھڑی ان سب باتوں کو سن رہی تھی جیسے میرا وجود ہی ختم ہو گیا ہو۔ جب وہ عورت گھر سے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی تو میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آج یہ موقع گنوا دیا تو شاید کبھی سچائی نہ جان سکوں، اس لیے میں نے ہمت جمع کی اور اس کے پیچھے گلی میں جا پہنچی۔ وہ قدم قدم پر کچھ سوچتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے پکارا، آنٹی 1 منٹ رکیے۔
وہ رکی اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ہاں کیا بات ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا کہ میں نے سب کچھ سن لیا ہے جو آپ اور میری ماں بات کر رہی تھی۔ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ہاں کیا بات ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا کہ میں نے سب کچھ سن لیا ہے جو آپ اور میری ماں بات کر رہی تھی۔ آنٹی پلیز مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کو کہاں سے ملی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں ان کی حقیقی بیٹی نہیں ہوں۔ میرے سوال پر اس کے چہرے پر حیرت، ہچکچاہٹ اور کچھ ہمدردی کا ملا جلا رنگ نظر آیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ روشنی دیکھ، یہ بات تجھے بتانے کا میرا کوئی حق نہیں، لیکن شاید وقت آ گیا ہے کہ تو سچائی جان لے۔ میں نے بے صبری سے اس کی طرف دیکھا اور اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ تو اپنے ماں باپ کو کہیں پہ پڑی ہوئی ملی تھی۔ تیرا یہ باپ تجھے گھر لانے کے حق میں تھا، لیکن تیری ماں نے سختی سے انکار کیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن تیرے باپ نے کہا کہ یہ بڑی ہو جائے گی تو گھر کے کاموں میں مدد کرے۔ کام کرنے کے لیے میں نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں روشنی، ان لوگوں کے نزدیک تو بس ایک سہولت تھی، اور اب وہی سہولت ایک بوجھ بن گئی ہے، اسی لیے وہ تجھے اس آدمی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ کون آدمی؟ میں نے بمشکل پوچھا، حالانکہ جواب پہلے ہی معلوم تھا۔ ایک بہت برا آدمی جو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ میں نے تجھے انسانیت کے ناطے سمجھایا تھا، لیکن تو اس کی سوتیلی بیٹی ہے۔ میرا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں، مگر میں ایک بات کہوں گی، اس گھر سے بھاگ جا۔ اگر تو یہیں رہی تو تیرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اس کی باتوں نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرے دل میں ہلچل مچ گئی، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ میں نے اس سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آنٹی آپ پلیز کسی کو نہ بتائیے گا کہ آپ نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ باقی میں خود دیکھ لوں گی کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ میری بات پر خاموش رہی۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ میں یہاں کیا کرنے والی ہوں، لیکن اس کی نظریں کچھ لمحوں کے لیے میری آنکھوں میں ٹھہری اور پھر وہ پلٹ کر اپنے راستے پر چل دی۔ میں گلی کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی، جیسے زمین نے میرے قدم جکڑ لیے ہوں۔ میری زندگی کا وہ لمحہ نہ ختم ہونے والا لگ رہا تھا، اور میرے اندر ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ مجھے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے اور مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، لیکن وہی بات کہ کہاں جاتی۔ میرے اپنے تو مجھے سڑک پر پھینک کر چلے گئے، ان لوگوں نے پھر بھی اٹھایا، پالا پوسا اور کھانا کھلایا، کپڑے دیے، اور اب میں ان کے گھر سے بھاگ کے کہاں جاتی؟ اس لیے سوچ لیا کہ زندگی اتنی بھی زیادہ بری نہیں ہوگی، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن میرا یہ فیصلہ غلط تھا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب میری ماں نے میرے باپ سے کہا کہ فلاں بندے سے اس کا رشتہ پکا کر دیا ہے، تو اس نے کہا کہ اسے تو 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا ہماری بیٹی کے راز کے بارے میں، تو میری ماں نے کہا کہ تو کیا ہوا؟ پتہ چل بھی گیا تو وہ بوڑھا آدمی ہے، اس کو بار بار لڑکی نہیں ملے گی، اس لیے وہ چپ کر جائے گا۔ اور میں حیران ہو رہی تھی کہ ایسا کون سا راز ہے جس کے بارے میں مجھے خود نہیں پتا، لیکن میرے ماں باپ کو پتا ہے۔ میری ماں نے آخر کار میرا رشتہ اسی آدمی کے ساتھ طے کر دیا۔ وہ لوگ شادی کا نہایت خوبصورت جوڑا اور ڈھیر سارا سامان لے کر آئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اگر وہ لوگ اتنے برے ہیں تو اتنی بڑی تیاری کیوں کر رہے ہیں، لیکن پھر میری دوست نے حقیقت کھول دی۔ وہ کہنے لگی کہ پیسوں کی تو کمی نہیں ان کے پاس، تجھے یہ خوبصورت دکھائیں گے، سجائیں گے، مگر شادی کے بعد تیرا حال اس گھر سے بھی برا ہوگا۔ میں نے بے بسی سے اس سے پوچھا کہ پھر کیا کروں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے بھاگ جا روشنی، یہاں رہنا تیرے لیے موت سے بدتر ہوگا۔ مگر یہ مشورہ دیتے ہوئے بھی وہ خود الجھن میں تھی۔ اس نے یہ تو کہہ دیا کہ بھاگ جاؤں، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں جاؤں۔ کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور کوئی راستہ نہیں۔ پھر بھی میں نے فیصلہ کر لیا، زندگی کی اس قید سے بہتر تھا کہ کچھ بھی ہو اور میں یہ جگہ چھوڑ دوں۔ رات ہوئی تو میں نے موقع دے کر گھر چھوڑ دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے ہمت باندھی اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے گھر سے نکلنا آسان تھا کیونکہ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن جیسے ہی میں سڑک پر پہنچی ہر طرف اندھیرا چھایا تھا۔ میں رک کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر کچھ سمجھ نہ آیا کہ کہاں جاؤں۔
میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ ہی کوئی راستہ۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا اور تھوڑا آگے چلنا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی قدم چلی تھی کہ راستے میں کتے کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ یہ آوازیں میرے دل کو دہلا گئیں۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں خوف کے مارے وہیں رک گئی۔ پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میرے قدم خود بخود پیچھے کی طرف مڑ گئے اور میں تیزی سے واپس اپنے گھر آ گئی۔ دروازہ بند کیا اور وہیں اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر ساروں کی طرح رونے لگی۔ میرے اندر کا سارا غم اور خوف آنکھوں سے بہنے لگا۔ میری ماں جو شاید جاگ رہی تھی میری آواز سن کر آ گئی۔ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ سب کچھ سمجھ گئی۔ کچھ لمحوں تک وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر سرد لہجے میں بولی کہ بھاگنا چاہتی ہے نا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش رہی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جا، اگر بھاگنا ہے تو بھاگ جا، لیکن ایک بات یاد رکھ، جو تیرے ساتھ ہوگا نا وہ تجھے یہ بھی بھلا دے گا کہ اس گھر میں رہنا کیسا تھا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ تلخی اور بے رحمی جو اس کے لہجے میں تھی اس نے میرے دل کو مزید چیر دیا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں وہیں بیٹھی رہی اور آنسو چپ کے گرتے رہے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب میری شادی ہو گئی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اپنی زندگی کے ایک اندھیرے کمرے سے نکل کر دوسرے اندھیرے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، لیکن میں خود کو تسلی دیتی رہی کہ شاید یہ سب میرے وہم ہیں اور شادی کے بعد سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن جب میں اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو حقیقت میری سوچ سے کہیں زیادہ خوفناک نکلی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، لیکن اس کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور وحشت چھپی تھی۔ پہلے ہی دن مجھے یہ پتہ چلا کہ اس گھر میں میرے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں، شوہر کے بہن بھائی، ان کے بچے اور چند رشتہ دار جو مستقل یہاں رہتے تھے۔ ہر شخص اپنے کام میں مصروف نظر آتا تھا، لیکن ان سب کے چہروں پر ایک خوف کی پرچھائی موجود تھی۔ ہر کوئی میرے شوہر سے ڈرتا تھا، یہاں تک کہ گھر کے بزرگ بھی۔ جب میری نند نے پہلی بار مجھ سے بات کی تو اس کے الفاظ نے میرے دل کو مزید ڈرا دیا۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، تم بہت بری جگہ آ گئی ہو، یہاں کی زندگی تمہارے لیے آسان نہیں ہوگی۔ یہ سن کر میرا دل جیسے کانپ اٹھا۔ میں نے پوچھنا چاہا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی نے مجھے مزید سوال کرنے سے روک دیا۔ اس گھر کے ماحول نے مجھے اپنے بچپن کے دن یاد دلا دیے۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں نے قرآن حفظ کیا تھا۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک عورت رہتی تھی جو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ وہ نہایت نیک اور شفیق خاتون تھی، اور انہی کے پاس جا کر میں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے سکون والے دن تھے، لیکن گھر آ کر مجھے ہمیشہ ایک تلخ۔ میرے اپنے والدین نماز پڑھنے کا تکلف بھی نہ کرتے، نہ اللہ کا نام لیتے۔ ان کا رویہ ہمیشہ دنیاوی باتوں میں الجھا رہتا، ہر عبادت کو وہ وقت کا ضیاع سمجھتے تھے۔ پتہ نہیں انہوں نے میرا نام روشنی کیوں رکھا تھا۔ مجھے سب لوگ کہتے کہ تمہارا نام روشنی ہے، یہ تو مسلمانوں والا نام ہی نہیں، لیکن میں کہتی کہ کیوں، روشنی تو ساری جگہ کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر میرا نام روشنی ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں، جبکہ میں خود بھی سوچتی تھی کہ میرا کوئی اور نام بھی تو رکھا جا سکتا تھا۔ جس عورت کے پاس میں نے قرآن حفظ کیا وہ مجھے پیار سے آمنہ کہتی تھی کہ یہ سب سے خوبصورت نام ہے۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور میری ماں نے مجھے سختی سے کہا، نماز بعد میں پڑھنا، پہلے برتن دھو۔ میں حیران رہ گئی کہ کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے۔ میں نے ان سے دلیل دینے کی کوشش کی کہ نماز سب سے ضروری ہے، لیکن انہوں نے میری بات کو چھٹک دیا، پھر ہاتھ پہ اٹھایا اور سختی سے کہا کہ جب تک گھر کے کام پڑے ہوں یہ عبادتیں نہ کیا کر۔ اس وقت مجھے یہ علم نہیں تھا کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے، لیکن ان کا رویہ ہمیشہ میرے دل کو چوٹ پہنچاتا۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب میں ان کی بے دردی بھرے الفاظ سن کر کمرے میں جا کر روتی تھی۔ شاید میرے دل میں اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا تھا کہ میرا ان کے ساتھ خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن ان کی یہ حرکتیں مجھے ہمیشہ چبھتی۔ اب جس گھر میں بیاہ کر آئی تھی وہاں کا ماحول بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ یہاں بھی مذہب کی طرف کوئی جھکاؤ نہ تھا۔ کھلے ماحول کے یہ لوگ دنیاوی رواجوں اور عیش و عشرت میں مگن تھے۔
مجھے پہلے ہی دن ایک رسم کا سامنا کرنا پڑا جو میرے دل کو سخت ناپسند تھی، گھوڑا پکڑائی۔ میرے شوہر کے چھوٹے بھائی یعنی میرے دیور نے یہ رسم ادا کی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس رسم کو ٹال سکوں، لیکن یہاں کسی کو میری ناپسندیدگی رسم کے دوران میرے دیور نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی چیز ہوں، کوئی انسان نہیں، اور یہ لوگ اتنا ناچ گانا کر رہے تھے، ناچ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ میں حیران ہو رہی تھی، جبکہ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ اس آدمی کے ساتھ میری شادی کروائی ہے اس کی پہلی شادی نہیں تھی۔ مجھے رشتہ دار کہنے لگے کہ تم بھی ناچو، تم بھی ڈانس کرو، کیونکہ اب تمہاری زندگی شروع ہو گئی ہے۔ شادی شدہ عورت کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہوتی ہے، لیکن میں ایسے کیسی شادی پہ ڈانس کر سکتی تھی؟ اپنی ہی شادی پہ دلہن ڈانس کرے، یہ تو ایک نہایت ہی عجیب بات ہے۔ میں حافظ قرآن لڑکی تھی اور سوبر سے اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ میرے اندر کوئی اتنی خوشی نہیں بھری تھی جو مجھے اپنی ہی شادی پر ناچنے پہ مجبور کر دے۔ نہ تو میری پسند کی شادی ہو رہی تھی اور نہ میں اتنی شوخ مزاج اور چنچل سی لڑکی تھی۔ لیکن پھر شادی کی رات ہی مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ کیوں سب کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ یہ آدمی تو نہایت ہی خود پرست تھا۔ اس کی عمر تو میرے باپ سے بھی زیادہ تھی۔ اس نے بس مجھے یہی کہا کہ تم میری نوکرانی ہو، اور میں کہوں کہ آسمان نیلا نہیں گلابی رنگ کا ہے تو تم نے کہنا ہے کہ ہاں گلابی رنگ کا ہے۔ تم نے میری ہر بات مانی ہے، جب تک میری بات مانتی رہو گی تب تک فائدے میں رہو گی، ورنہ اس کے بعد اپنے نقصان کی ذمہ دار خود ہوگی۔ یعنی میری زندگی بالکل غلاموں کی طرح گزرنے والی تھی۔ میری شادی کو ابھی چند ہی دن گزرے کہ میرے شوہر کا اصل چہرہ مجھ پر واضح ہو گیا۔ وہ ایک حد سے زیادہ خود پرست انسان تھا۔ اسے کسی ساتھی یا شریک حیات کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کے حکم پر چلے، اس کے نخرے اٹھائے اور اس کے ہر کام میں مددگار ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے مجھ سے شادی کی، کیونکہ اس کے اپنے گھر والے اس سے پہلے ہی تنگ آ چکے تھے۔ گھر میں جو بھی کام ہوتا، چاہے وہ اپنی بیوی سے کہہ دو ہم تمہارے نخرے اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں، یہ بات شاید ان کے گھر والوں کے لیے عام تھی، لیکن میرے لیے یہ نئے امتحان کی شروعات تھی۔ میرے شوہر کا رویہ انتہائی غیر متوازن تھا۔ کبھی وہ اچانک کسی کھانے کی فرمائش کرتا اور اگر پوری نہ ہوتی تو غصے میں آ جاتا۔ کبھی کسی چھوٹی سی بات پر اتنا خوش ہو جاتا جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل رہی ہو، اور اگلے ہی لمحے کسی بات پر ایسا برہم ہو جاتا کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی۔ اس کا مزاج اتنا غیر متوقع تھا کہ مجھے ہر وقت خوف رہتا کہ وہ کس بات پر کیسا رد عمل کرے گا۔ ایک دن اس نے مجھے آواز دے کر کہا کہ آج رات کے کھانے میں کچھ خاص بنانا، کچھ جو میں نے بہت دنوں سے نہیں کھایا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا بناؤ، تو وہ غصے سے بولا کہ میں نے تم سے کہا کہ خاص بنانا ہے، خود سمجھو۔ اس کی یہ بات سن کر میری حالت ایسی ہو گئی کہ نہ کچھ پوچھ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی فیصلہ کہ میں نے تم سے کہا کہ خاص بنانا ہے، خود سمجھو۔ اس کی یہ بات سن کر میری حالت ایسی ہو گئی کہ نہ کچھ پوچھ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی فیصلہ کر سکتی تھی۔ آخر کار میں نے کچھ کھانے کا انتظام کیا، لیکن وہ کھانے کی میز پر آیا اور کہا کہ یہ کیا ہے، یہ خاص ہے، اور پھر پلیٹ اٹھا کر ایک طرف پھینک دی۔ اس کے ایسے رویے نے میری زندگی کو ایک عذاب بنا دیا۔ میں ہر وقت الجھن اور دباؤ میں رہتی۔ اگر اس کی خدمت میں کوئی کمی رہ جاتی تو وہ مجھے ایسے تانے دیتا جیسے میں اس کے لیے کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ مجھے دن بدن محسوس ہونے لگا کہ میں نفسیاتی طور پر بیمار ہو رہی ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے خود سے کہا اگر میں نے اس زندگی کے 2 مہینے بھی گزار لیے تو یہ میری بہت بڑی کامیابی ہوگی، لیکن کیا ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ بھاگنے کا خیال تو کئی بار آیا، لیکن اب یہ ممکن نہ تھا۔ میری شادی کے بعد سے میرے والدین اور شوہر کے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے کسی بوجھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ایک دن جب میں اپنی زندگی سے باہر مایوس ہو چکی تھی، مجھے یہ خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور یہ خبر سن کر میرے اندر کچھ بدلا۔ وہ مایوسی، وہ اندھیرا جیسے کسی پل کے لیے چھٹنے لگا۔ میں نے پہلی بار ایک امید محسوس کی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہ رشتہ ہوگا جس پر کوئی شرط، کوئی جبر نہ ہوگا، ایک ایسی ہستی جو واقعی میری ہوگی، جو میری محبت اور قربانیوں کو سمجھے گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب میری زندگی میں خوشی کا ایک موڑ آئے گا۔ میں اپنے بچے کو گلے سے لگا کر یہ محسوس کروں گی
کہ میری زندگی میں بھی کچھ ہے، کوئی ہے جو صرف میرا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں اپنے بچے کے آنے کے بعد کی زندگی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ مجھے لگا کہ شاید اب میرے شوہر کا رویہ بھی بدل جائے، شاید وہ باپ بن کر ذمہ داری کا احساس کرے اور شاید ہماری زندگی میں کچھ سکون آ جائے۔ میرے دل میں ایک ننھی سی امید جاگی کہ یہ بچہ میری زندگی میں محبت اور امتحان لے کر آئے گا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے بچے کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لوں گی، وہ میرے لیے زندگی کے تمام دکھوں کا مداوا ہوگا۔ میں نے یہ خواب باندھ لیے کہ میں اپنے بچے کو وہ سب کچھ دوں گی جو مجھے کبھی نہیں ملا، محبت، سکون اور تحفظ۔ لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ اس گھر کا ماحول میرے بچے پر کیسے اثر ڈالے گا، کہ میرے شوہر کا غیر متوازن مزاج میرے بچے کی معصومیت کو چھین لے گا، کہ میرے بچے کے لیے وہ زندگی ہو سکے گی جو میں نے اپنے خوابوں میں دیکھی۔ پھر بھی اس وقت ماں بننے کی خبر نے مجھے وہ سہارا دیا جس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ یہ میرا ایک نیا سفر تھا، ایک ایسی امید جس نے مجھے جینے کی ہمت دی۔ ماں بننے والی تھی مگر کسی نے میری خبر نہ لی۔ وہ وقت زندگی کا جب میں ماں بننے والی تھی، میرے جسم میں تبدیلیاں آ رہی تھی اور میں خود کو تھکا ہوا ناتواں محسوس کر رہی تھی، لیکن میری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ نہ میرے سسرال والوں نے میرے بارے میں کچھ سوچا اور نہ ہی میرے اپنے ماں باپ نے۔ میرے میکے کی طرف سے تو بس ایک ہی تعلق تھا، کام۔ میری ماں مجھے فون کرتی، آج مشین لگانی ہے، گھر آ جاؤ، کپڑے دھونا ہے، اور وہی پرانی کہانیاں، وہی کام جو وہ ہمیشہ مجھ سے کرواتی تھی۔ مجھے یاد آتا کہ وہ مجھ سے پورے دن کا کام کروا کر آرام سے بیٹھ جاتی، اور جب میں تھک کر کہتی کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے، وہ فوراً کہتی کہ نہیں، آرام بعد میں کرنا، پہلے یہ کام کر لو۔ جب بھی میں ان سے کسی بات کی توقع کرتی، وہ بس یہی کہتی کہ تمہارا کیا کام ہے، تمہاری جگہ یہی ہے، کام کرو، بس یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرے سسرال والوں کا بھی یہی رویہ تھا۔ وہ مجھے اتنا تھکا دیتی کہ شام ہوتے ہوتے میری حالت ایسی ہو جاتی جیسے میں پورا دن، لیکن جب میں تھک کر سونے چلی جاتی تو میرے شوہر اور سسرال والے کہتے کہ تم نے کام تو ادھر کے کیے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اب یہاں آ کر گھر کے کام کرو۔ میرے شوہر کا تو حال اور بھی برا تھا، ان کے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے تھے اور وہ خود کو اتنا مصروف ظاہر کرتے کہ میں جو ان کی خدمت کرتی وہ اسے معمولی بات سمجھتے۔ ان کے لیے یہ سب کچھ ایک فرض تھا اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں بس ان کے لیے ہی ہوں اور میری کوئی اہمیت نہیں۔ جب حمل کی حالت میں میری صحت خراب ہو رہی تھی، مجھے لگتا تھا کہ شاید میں یہ 9 مہینے بھی پورے نہیں کر پاؤں گی۔ ہر دن ایک نیا امتحان تھا اور جسمانی اور ذہنی تھکن نے میری حالت کو اور بھی بدتر بنا دیا۔ میرا دل ڈرتا رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 9 مہینے پورے نہ ہوں اور کوئی حادثہ ہو جائے۔ یہ خوف میرے دل میں بیٹھا تھا اور میں سوچتی تھی کہ میری زندگی کا یہ دور کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ میں جب بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاتی، مجھے کسی کا خیال نہ آتا۔ نہ میرے شوہر نے کبھی میرے ساتھ ہمدردی دکھائی، نہ میرے سسرال والوں نے۔ وہ بس مجھے کام کروانے کی مشین کی طرح استعمال کرتے گئے۔ مجھے لگتا کہ میں تو بس جیتی جاگتی لاش ہوں جسے ہر طرف سے دھکیل کر گھسیٹ کر زندگی کے سفر پر چلایا جا رہا ہے۔ ایک دن جب میں اپنے اندر کی تکلیف اور اس تمام بوجھ کو محسوس کرتی تو وہ وقت یاد آتا جب میں پیدا ہوئی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میرے اپنے ماں باپ نے مجھے پیدا کر کے سڑک پر پھینک دیا۔ یہ سوچ کر مجھے گہرائی سے ٹوٹنے لگی اور مجھے لگا کہ ساری دنیا نے میرے ساتھ یہی کرنا تھا۔ میری ماں، میرے والدین نے مجھے پیار کرنے کے بعد کبھی بھی میری پرورش میں دل سے کوئی دلچسپی نہ دکھائی۔ جب وہ مجھے سڑکوں پر چھوڑ چکے تھے تب ان سے اس دنیا کی تکلیفوں کا گزرنا میری تقدیر بن چکا تھا۔ یاد آتا تھا کہ مجھے بھی یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا اور میرے لیے کہیں بھی کوئی نرم گوشہ نہ تھا۔ وہاں بھی یہی سلوک تھا، اور جب اپنے ماں باپ کے گھر واپس جانے کا ارادہ کیا تو وہ بھی مجھے ایک کام کی مشین سے زیادہ کچھ نہ سمجھتے تھے۔ یہ سب باتیں مجھے اس وقت شدت سے یاد آتی جب میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی اور میری طبیعت نے مجھے تھکایا تھا، لیکن پھر بھی کسی نے میری مدد نہ کی۔ یہ احساس مجھے اتنا تکلیف دے رہا تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنی زندگی کی تکلیف سے زندگی کو باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ لیکن جو سب نے میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میری یادیں مجھے تکلیف دے کر بھی ایک طاقت دے رہی تھی۔ میرے دل میں ان تمام لوگوں کا چہرہ تھا جنہوں نے میرا ساتھ چھوڑا تھا،
جنہوں نے میری پرورش میں کوئی کردار ادا نہ کیا، جنہوں نے مجھے دکھ اور تکلیف میں مبتلا کیا۔ یہ سب یادیں مجھ پر سوار تھی اور میں نے یہ طے کر لیا کہ جو میں نے جھیلا ہے وہ ساری زندگی مجھے یاد رہے گا، تاکہ میں کبھی بھی ان کی حقیقت کو نہ بھولوں، جو مجھے سچائی کی روشنی دکھا سکے۔ جب میرا آخری وقت قریب آیا تو ایک اور درد مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا، اور وہ تھا میرے شوہر کا غیر موجود ہونا۔ وہ اس وقت گھر پر نہیں تھا اور مجھے یہ تک یاد نہ تھا کہ وہ کب آیا تھا اور کب گیا۔ بس ایک چیز تھی جو میں اچھی طرح سے جانتی تھی، اور وہ یہ کہ میرے سسرال والوں کے دل میں نہ تو میرے لیے کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی فکر مند تھی۔ جیسے ہی میری حالت خراب ہوئی، انہوں نے مجھے بس رکشے میں بٹھا دیا اور ہسپتال روانہ کر دیا۔ جو لوگ میرے ساتھ ہسپتال گئے وہ میرے اپنے نہ تھے، بلکہ وہ میری دوست اور اس کے گھر والے تھے جو میری مدد کے لیے آئے تھے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے دکھوں اور تکالیف میں ساتھ دیا، جنہوں نے مجھے اپنی حمایت اور محبت دی۔ ان لوگوں کی مدد سے ہی میں ہسپتال پہنچی، لیکن جب ہم سرکاری ہسپتال داخل ہوئے تو مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی میری حالت کو چیک کیا، ان کی نظر میرے جسم پر پڑی جہاں ایک حصے پر ایک نام کا نشان لکھا تھا۔ وہ نشان ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو شاید میرا حال بیان کر سکتا تھا اور جس کا میرے جسم میں کوئی تعلق تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر نے وہ نشان دیکھا تو انہوں نے فوراً میرا کیس لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے کیس میں کچھ خاص پیچیدگیاں ہیں جنہیں وہ نہیں لے سکتے تھے۔ میرا دل شکستہ ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ شاید میری زندگی کی تکلیف کا کوئی اختتام ہوگا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ہر قدم پر میری تقدیر مجھے ناکامی کا شکار کر رہی تھی۔ اب وہ لمحہ آیا جسے میں پورے دل سے کبھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور میرے دل میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ جب میں اس بچے کو گھر لے کر جاؤں گی تو کیا ہوگا؟ یہ بچہ کیا میرے سسرال والوں یا میرے شوہر کے لیے قابل؟ کیا وہ مجھے اس بچے کے ساتھ قبول کریں گے؟ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی میں صرف نفرت ہی بھری ہوئی ہے اور محبت کا کوئی وجود نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری تقدیر میں صرف دھکے اور تکالیف ہی لکھی ہیں اور کچھ نہیں۔ میرے اندر کی خلا مجھے مزید کھینچ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں نے اس بچے کو اتنی نفرت کی دنیا میں لا کر اس پر مزید ظلم کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں کبھی محبت کا کوئی حصہ نہیں آیا۔ سب کچھ بس ایک بدلا تھا، ایک مسلسل دھچکا تھا جس سے میں جھیل رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے یہ سب سوچا تب مجھے تمہاری آواز سنائی دی اور تمہاری باتوں نے میرے دل میں امید کی ایک کرن جگائی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جن لوگوں نے تمہیں دھتکارا تھا وہی اب تمہاری مدد کریں گے۔ تمہاری یہ بات جیسے میری ہمت کا سہارا بن گئی۔ لیکن آپ ہی بتائیں کہ ایسا کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اور میں نے روشنی کو تسلی دی، کیونکہ بات ایسی تھی کہ اس ہسپتال کا مالک مسلمانوں کے صاف خلاف تھا اور وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی کیس بھی نہیں لینا۔ لیکن کیونکہ روشنی کے ساتھ کوئی تھا نہیں، اس لیے ان لوگوں کو جلدی میں جو ہسپتال سمجھ آیا وہ اس سے وہاں لے آئے، پر ان لوگوں نے انکار کر دیا اور اس کی حالت اتنی بری ہو گئی کہ اب دوسرے ہسپتال لے جانے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے کوریڈور میں ہی بیٹھ کر یہ سب کچھ ہونے لگا۔ لیکن اس کا بچہ اس دنیا میں آ گیا اور اب یہ سارے ہسپتال والے اس بچے کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بھی مرے جا رہے تھے اور حیران رہ گئے، کیونکہ پھر روشنی کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اس کی شکل غیر مسلموں کو ایک مشہور بت سے ملتی تھی اور ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بھگوان کا جنم ہوا ہے۔ یہ بچہ بھگوان کا روپ لے کر پیدا ہوا ہے اور ایسے بچے کو دیکھنے کے لیے لوگ نہ صرف پیسے دیتے بلکہ اسے دیکھنے کے لیے یعنی اس کے درشن کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ روشنی کو پتہ نہ تھا کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ برا کیا، اوپر والے نے انہی لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ تبھی تو کوریڈور میں بیٹھ کے بچہ پیدا کرنے والی عورت کو اب اس ہسپتال کے بھی روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے لیے کھانا بھیجا گیا، دودھ بھیجا گیا، فروٹ بھیجا گیا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا تھا، اور اس کے بچے کا بھی۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے آپ کو اور آپ کے بچے کا خیال رکھیں گے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ اس کے اور اس کے بچے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ صحت یاب ہو سکے اور ایک نیا آغاز کر سکے۔
لیکن روشنی کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس کا شوہر اب بھی اسے اور اس بچے کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ اسے مسلسل کہہ رہا تھا کہ تمہارا بچہ میرے لیے قابل قبول نہیں، اور اس کا ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ وہ اسے کہتا تھا، اور اگر تم واپس گھر جانا چاہتی ہو تو اس بچے کو چھوڑ کر جاؤ، ورنہ تمہارے لیے میرے دروازے بند ہیں۔ روشنی کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا۔ اس کے اندر اتنی تکالیف تھی کہ وہ اب اور کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ اس کے شوہر کا رویہ اور اس کی دھمکیاں اس کی ہمت کو توڑ رہی تھی، لیکن اس کے اندر اتنی قوت تھی کہ وہ نہ صرف اپنے شوہر کے فیصلے کے خلاف کھڑی ہوئی، بلکہ اس نے اس رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، اور یوں اس کے شوہر سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ روشنی کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہ تھا، اور اس کا دل یہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے لیے اس کی آزادی اور عزت زیادہ اہم ہے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اب وہ اپنے بچے کے لیے ایک بہتر زندگی کی طرف قدم بڑھائے، اور وہ کسی کی دھمکی یا غیر محبت بھری باتوں میں نہ آئے۔ اس کا فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ یہ اس کے فائدے میں تھا۔ پھر جب روشنی کے ماں باپ کو یہ خبر ملی کہ اب سب لوگ اس کے ارد گرد ہیں اور لوگ اس کے بچے کو نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے اور یہ ہمارا نواسا ہے، ہم اسے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، اور جو بھی بچے کو دیکھنا چاہتا ہے یا پیسے دینا چاہتا ہے وہ ہمارے گھر آئے۔ روشنی کے ماں باپ اب اس بچے کو اپنا کاروبار بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ چاہتے تھے کہ روشنی ان کے ساتھ جائے تاکہ وہ اس بچے سے پیسہ کما سکیں اور اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکیں، لیکن روشنی اب اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کیا اور کہا کہ وہ کسی کی خواہش پر نہیں چلنے والی، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں یا کوئی اور۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بچہ اس کا ذاتی حق ہے، اور اس کے لیے وہ کبھی بھی کسی کو اپنا بچہ بیچنے یا کاروبار بنانے کی اجازت نہیں دے گی۔ روشنی نے اپنی آزادی اور خود مختاری کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی اور اپنے بچے کی زندگی کے لیے خود فیصلہ کرے۔ اس کا انکار اس کے لیے ایک نیا آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی اور اپنے بچے کی زندگی کے لیے خود فیصلہ کرے۔ اس کا انکار اس کے لیے ایک نیا آغاز تھا، اور اس کے دل میں ایک ایسی قوت تھی جو اسے کبھی کمزور نہیں ہونے دے گی۔ بچے کی شکل بھی ایسی تھی اور صحت بھی کہ ابھی اس کو بھی بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت تھی، لیکن جو لوگ بھی روشنی کی مدد کرنے کو تیار ہوئے وہ جاہل نہیں تھے۔ ان کو پتا تھا کہ بچے کا اس طرح پیدا ہونا کسی بھگوان کا روپ نہیں، بلکہ وہ اس بچے کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی NGO تھی جو اس ملک میں کام کر رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ ان لوگوں نے روشنی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اس کہانی سے اس دنیا کا اندازہ لگائیں کہ یہ دنیا کس طرح کی ہے، ہر بیچاری روشنی کے ساتھ کس قدر ظلم ہوا۔ اس کی زندگی میں اس کی تقدیر نے ایسے بیج خم ڈالے کہ وہ ایک کے بعد ایک دھچ کے کھاتی گئی اور صرف اپنی سہولت کے لیے اس کا استعمال کرتے رہے۔ پھر جب اس نے اپنے شوہر سے امید کی تو وہ بھی صرف تکلیف اور دھوکہ تھا، لیکن وہ بچہ جو روشنی کے لیے بظاہر ایک آزمائش بن کر آیا، اسی بچے نے اس کی زندگی میں سکون اور راحت کی لہر پیدا کی۔ جب اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ تنہا ہے، تب اس بچے نے اسے ایک نیا اعتماد دیا۔ وہ بچہ جو ایک وقت میں اس کے لیے خوف اور پریشانی کا سبب تھا، اب اس کی قوت بن چکا تھا اور وہ اسے محبت کی ایک نئی تعریف سیکھ رہی تھی۔ روشنی اب وہ لڑکی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اس نے اپنے اندر کی طاقت کو پہچانا اور اپنے آپ کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا۔ اس نے اپنا نام بھی بدل کر آمنہ رکھ لیا۔ آمنہ کا مطلب ہے کہ امن والی اور محفوظ۔ یہ نام اس کی زندگی کے نئے باب کا آغاز تھا، جہاں اس نے خود کو قبول کیا اور اپنے فیصلوں میں آزاد ہو کر زندگی کو نیا رخ دینے کا عہد کیا۔ جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے فیصلوں میں آزاد ہو کر زندگی کو نیا رخ دینے کا عہد کیا۔ جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں ایک نیا شعور اور خود اعتمادی آئی ہے، اور وہ لڑکی جس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور جسے لگتا تھا کہ وہ کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکے گی، آج وہ ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ اس کے پاس لڑنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا اور اس کی ہمت بالکل ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کی۔ اس نے زندگی کو ایک نئی روشنی کے ساتھ اپنایا اور سیکھا اور اپنی تقدیر کو خود سنوارنے کا فیصلہ کیا۔
یہ کہانی صرف روشنی کی نہیں بلکہ یہ ہر اس عورت کی کہانی ہے جو مشکلات کا سامنا کرتی ہے، پھر بھی اپنے قدموں میں استقامت اور ہمت پیدا کر کے زندگی میں آگے بڑھتی ہے۔ روشنی نے ثابت کر دیا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، انسان جب تک ہمت نہ ہارے تب تک کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اور آخرکار اس نے اپنی زندگی کے بقیہ حصے کو اپنے اور اپنے بچے کے لیے بہتر بنائے کہ ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اس میں ہر ایک کی تقدیر کی لکیر شامل ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے اور کبھی کبھی کسی سے کم نہ سمجھنے کی کوشش۔ ہر انسان میں اندر اس کی ایک طاقت ہوتی ہے جو اس کو کامیابی کے راستے پر لے جا سکتی ہے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بہادر بنائے اور اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرے اور اسے سکھائے کہ زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا کس طرح کرنا ہے۔ جب ایک بچی کو اپنے حقوق اور اپنی طاقت کا پتہ ہوتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے معاشرے کے لیے بھی بہتر فیصلے کر سکتی ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ بیٹیوں کو بچپن سے ہی یہی سکھایا جائے کہ وہ کسی بھی حالات میں کمزور نہ ہو بلکہ اپنی آواز بلند کریں، اپنی حقیقت کو تسلیم کریں اور اپنی کسی بھی حالات میں کمزور نہ ہو بلکہ اپنی آواز بلند کریں، اپنی حقیقت کو تسلیم کریں اور اپنی تقدیر خود لکھیں۔ ان کو یہ سمجھانا کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے اور ان کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تمام صلاحیتیں موجود ہیں، اس معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو نہ صرف تعلیم دینا چاہیے بلکہ انہیں یہ بھی سکھانا چاہیے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے محنت، استقلال اور حوصلہ بہت ضروری ہیں۔ ایک بیٹی جب اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہے تو وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا جب اچانک سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسے لگا کہ دیوار پر آگ کا سایہ پڑ رہا ہے، یعنی اس کمرے کے اندر کوئی آگ جلا کر بیٹھا۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی کیونکہ یہ کمرہ آگ جلانے کے حساب سے بالکل بھی مناسب نہ تھا۔ جب میں نے ایک سائڈ پہ دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی۔ جب وہ روٹی کو اپنے ہاتھوں سے پلٹ دی تو اس کی چوڑیوں کی آواز آس پاس گونج رہی تھی۔ اس میں مٹی کے چولہے میں آگ جلا رکھی تھی جس پہ توا رکھ کے وہ مسی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی آواز آس پاس گونجتی جاتی اور چہرے پر مسکراہٹ لیے انتہائی خوبصورت لڑکی میرے کمرے میں آدھی رات کو بیٹھی میری پسند کی روٹیاں بنا رہی تھی اور شاید پاس اس نے ساگ بھی رکھا تھا۔ میری طرف دیکھ کر بالکل بھی حیران نہیں ہوئی اور کہنے لگے کہ اٹھ گئے، تمہارے لیے کھانا بن گیا ہے، آ جاؤ بیٹھ کے کھا لو، جیسے گھر میں کھایا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں ایسے کھانا کھاتا تھا اور تم کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ ایک پل کو تو میں کہیں کھو گیا تھا، لیکن اچانک سے جیسے ہی مجھے ہوش آیا اور سمجھ آیا کہ میں اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ کہاں پہ ہوں، تو اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے ایسا خوف محسوس ہوا کہ جیسا زندگی میں نہیں ہوا۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے قرآن مجید کی جو سورت یاد آئی اس کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ابھی بھی اس کی آواز آ رہی تھی، ارے آ جاؤ نا، روٹیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دیکھو گرم گرم کھانا تمہارے لیے تو بنایا ہے میں نے، اتنے پیار اور محبت سے کوئی بناتا ہے کیا، اور تم ہو کے پاس ہی نہیں آتے۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور میں ڈر رہا تھا لیکن میری زبان نہیں رک رہی تھی کیونکہ میں حافظ قرآن تھا۔ مجھے قرآن مجید کی ساری صورتیں یاد تھی۔ اچانک اس کی آواز آنا بند ہو گئی اور جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی تو حیران رہ گیا، سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ جب باہر نکلا تو آس پاس سمندر ہی سمندر تھا اور سر پہ وہ بڑی سی لائٹ، یا تو میں ابھی خواب سے جاگ رہا تھا اور یا پھر یہ حقیقت تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں آس پاس اس کھلے سمندر کو دیکھنے لگا۔ آج میں کیسے اس مقام تک پہنچ گیا تھا کہ موت کے منہ میں کھڑا تھا،
کیونکہ جس جگہ پہ میں موجود تھا وہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک لائٹ ہاؤس تھا۔ میرا نام ثاقب ہے اور یہ کہانی میری ہے، میری ماں کی، میرے بھائی کی اور سلونی کی۔ ہمارے گاؤں کی زندگی سیدھی، سادہ اور سکون بھری تھی، لیکن کبھی کبھی سکون کے پیچھے چھپے طوفان کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا گاؤں کے دل صاف اور نیک تھے۔ ہم لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، لیکن زندگی کا سلیقہ ضرور تھا۔ میری دنیا میری ماں کے گرد گھومتی تھی۔ وہ ایک نرم دل عورت تھی جن کی دعائیں میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھی۔ میری ماں کے علاوہ میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا، لیکن وہ شہر کی روشنیوں کو عادی ہو چکا تھا۔ وہاں اس نے شادی کر لی اور وہ کبھی کبھی ہی گاؤں آتا تھا۔ جب آتا تو بھی ہمارے ساتھ چند دن گزار کر واپس چلا جاتا۔ میری اور اس کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن ماں ہمیشہ کہتی کہ بھائی کو خفا نہیں کرنا چاہیے۔ سلونی ہمارے گاؤں کی خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ گندمی رنگ، لمبے سیاہ بال اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ شاید اسی چمک نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا۔ جب بھی وہ کھیتوں میں پانی لینے جاتی، میرا دل چاہتا کہ اسے دیکھتا رہوں۔ میں نے اسے کئی بار بتایا کہ وہ میرے لیے کتنی خاص ہے، وہ بھی مسکرا کر جواب دیتی تھی، ثاقب تم مجھے اچھے لگتے ہو، لیکن بات آگے بڑھاؤ ورنہ میرے ابو امی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ میں جانتا تھا کہ سلونی کے والد سخت مزاج آدمی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ سلونی کی شادی جلدی ہو جائے، وہ میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کروں گا۔ یہ دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ میں نے سوچا کہ آج اپنی ماں سے بات کروں گا کہ سلونی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں نے شام کے وقت گھر پہنچا تو ماں کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہتی، لیکن اس دن ان کا چہرہ بے حد زرد تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں کیا ہوا؟ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ ماں ہنس کر کہنے لگی کہ بیٹا یہ عمر کا تقاضا ہے، فکر نہ کرو۔ لیکن میں نے ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف دیکھا۔ میں فوراً انہیں ٹیسٹ کی رپورٹ آنے میں 2 دن لگے۔ ان 2 دنوں میں میں بہت پریشان رہا۔ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ماں کو کینسر ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ کی والدہ کا علاج کروانا ہے تو فوراً کسی بڑے شہر کے ہسپتال لے جائیں۔ علاج میں کم از کم 1 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ 1 کروڑ روپے! یہ رقم میرے لیے ایک خواب کی طرح تھی۔ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں تھا؟ میں گاؤں میں کھیتوں میں کام کرتا تھا اور ہماری آمدنی اتنی ہی تھی کہ مشکل سے ہی گزر بسر ہو سکتی تھی۔ پہلا خیال میرے بھائی کا آیا۔ وہ شہر میں رہتا تھا، اچھا کماتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ ماں کی مدد کرے گا۔ میں نے فوراً اسے فون کیا اور ماں کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر کہنے لگا کہ ثاقب میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، میں خود بہت مشکل میں ہوں۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف یہی کہتا رہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگلے دن وہ گاؤں چھوڑ کر واپس شہر چلا گیا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ ایک طرف میری ماں تھی جن کی زندگی میرے لیے سب کچھ تھی، دوسری طرف سلونی تھی اور جس سے میں بے حد محبت کرتا تھا۔ سلونی نے مجھ سے کہا کہ ثاقب اگر تم میری بات اپنے گھر والوں سے نہیں کرو گے تو میرے والد میری شادی کسی اور سے کروا دیں گے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس سے کہوں کہ میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے دماغ میں ماں کی حالت گھوم رہی تھی۔ اگر میں شادی کر لیتا تو ماں کا علاج کیسے کرواتا، اور اگر ماں کا علاج کرواتا تو سلونی کو کھو دیتا۔ یہ فیصلہ میرے لیے ناممکن تھا۔ میں رات بھر جاگتا رہا اور گاؤں کے آسمان کو دیکھتا رہا، اور اللہ سے مدد کی دعا کرتا رہا، لیکن وقت کم تھا اور فیصلے کا بوجھ بہت زیادہ۔ میں اپنی ماں کے بارے میں کچھ کہوں تو لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا کی سب سے بہترین عورت تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ جھیلے، لیکن کبھی شکایت کا ایک لفظ ان کے لیے ہونٹوں پر نہ آیا۔ میرے والد ایک سخت مزاج اور غصیلی طبیعت کے انسان تھے۔ وہ ہر چھوٹی بات پر ماں کو ڈانٹتے، کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتے، لیکن ماں ہمیشہ صبر سے کام لیتی۔ ہر وقت ہمیں یہی سکھاتی کہ زندگی میں تحمل رکھنا چاہیے۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میں صرف 8 سال کا تھا۔ اس دن کے بعد ماں نے ہم دونوں بھائیوں کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ وہ دن رات محنت کرتی،
تاکہ ہمیں اچھے کپڑے اور کھانے کو 2 وقت کی روٹی مل سکے۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا کہ میرے بڑے بھائی کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ماں نے اسے پڑھایا، اس کے لیے دعائیں کی، لیکن وہ ہمیشہ خود غرض نکلا۔ شہر جا کر اس نے اپنی دنیا بسا لی اور ماں کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ماں نے اپنی ساری امیدیں مجھ سے باندھ رکھی تھی۔ میں ان کا سب کچھ تھا اور وہ میری سب کچھ تھی۔ ہم دونوں کا رشتہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورا تھا۔ ان کا چہرہ میرے لیے سکون کا باعث تھا اور میری خوشی ان کی مسکراہٹ کے ساتھ جڑی تھی۔ لیکن اب وہ بیمار تھی، کینسر جیسے مرض میں مبتلا تھی، اور ان کے چہرے پر موت کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس رات جب میں ان کے پاس بیٹھا تو وہ کہنے لگی، بیٹا مجھے چھوڑ دے، میری فکر مت کر، جو دن اللہ نے لکھے ہیں وہ گزر جائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ تجھے سلونی سے محبت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تیری شادی ہو جائے۔ ماں کے یہ الفاظ میرے دل کو چیر گئے۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور ان میں نمی تھی۔ ان کی پلکیں بھیگی تھی لیکن وہ ہمت کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اپنے درد کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے پہلی بار سلونی کا نام لیا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے یہ بات کیسے جانی۔ شاید ماں کے دل سے کچھ بھی چھپا نہیں رہتا۔ وہ مسکرائی اور کچھ بھی چھپا نہیں رہتا۔ وہ مسکرائی اور بولی، بیٹا ماں ہوں، سب جانتی ہوں۔ تو نے بتایا نہیں لیکن تیری آنکھیں سب بتا دیتی ہیں۔ سلونی اچھی لڑکی ہے، میں نے کئی بار اسے دیکھا ہے، وہ تیرے ساتھ خوش رہے گی۔ تو شادی کر لے، میری فکر نہ کر۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ماں، آپ نے میری اتنی بری تربیت نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ سکھایا کہ دوسروں کے لیے جینا چاہیے، دوسروں کے لیے قربانی دینا چاہیے، تو اب میں اپنی ماں کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں؟ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا میں زندہ رہ کر بھی کیا کروں گی؟ نہ تو میرا علاج کروا پائے گا، نہ ہی تیری شادی ہو پائے گی، اور سلونی کا باپ بہت جلدی میں ہے، اور وہ کسی بھی وقت اس کی شادی کسی اور سے کر دے گا۔ آخر میں تیرے ہاتھ خالی رہ جائیں گے، نہ ماں رہے گی نہ محبت۔ یہ الفاظ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ میں ماں کے قریب بیٹھی پھیلی تھی، لیکن میرا دل بے سکون تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری ماں کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ تو نہ میرا علاج کروا پائے گا، نہ تیری شادی ہو پائے گی۔ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف ماں کی بیماری اور ان کا دکھ تھا، اور دوسری طرف سلونی کی محبت۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں سلونی کو کھو دیتا ہوں تو ساری زندگی خود کو الزام دیتا رہوں گا، لیکن اگر میں اپنی ماں کو نظر انداز کر دیتا ہوں تو میں کبھی سکون سے جینے کے قابل نہیں رہوں گا۔ رات بھر جاگتے ہوئے میں یہی سوچتا رہا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور فیصلہ بہت بڑا۔ گاؤں کے خاموش ماحول میں بھی مجھے اپنی بے بسی کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ کیا میں ماں کی خدمت اور ان کے علاج کے لیے اپنی محبت قربان کر دوں، یا اپنی محبت کو بچانے کے لیے ماں کے کہنے پر عمل کروں؟ یہ سوچیں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں سلونی کے قربان کر دوں یا اپنی محبت کو بچانے کے لیے ماں کے کہنے پر عمل کروں؟ یہ سوچیں میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں سلونی کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن ماں کے بغیر زندگی گزارنا بھی ممکن نہ تھا۔ رات بھر گاؤں کا آسمان دیکھتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا رہا۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، مجھے راستہ دکھا، مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ میری ماں میری زندگی ہے اور سلونی میری خوشی، مجھے دونوں چاہیے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ماں کی بیماری، سلونی کی محبت اور 1 کروڑ روپے کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا۔ میں خود کو ایک ایسے چوراہے پر کھڑا محسوس کر رہا تھا جہاں پر راستہ اندھیروں میں گم ہو رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس طرف جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ ماں کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہی تھی اور وہ اکثر بستر پر لیٹتی رہتی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتی آتا تھا۔ دوسری طرف سلونی تھی جو شاید میری مشکلات کو سمجھ رہی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میری ماں کو کینسر ہے تو وہ خاموش ہو گئی۔ نہ اس نے کوئی شکایت کی، نہ ہی شادی کی بات دہرائی، لیکن میں جانتا تھا کہ دل ہی دل میں وہ بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ شاید ہماری محبت کو منزل نہیں مل پائے گی۔ میں اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ماں نے میری خوشی کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دینے کا سوچ لیا تھا،
لیکن میں کیسے اپنی ماں کو یوں تکلیف میں چھوڑ کے آگے بڑھ سکتا تھا؟ راتوں کو جاگتے ہوئے میں خود سے سوال کرتا، ثاقب، کیا تو واقعی اس قابل ہے کہ اپنی ماں کو بچا سکے، یا پھر سب کچھ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ اسی بے بسی میں نے اپنے سب سے قریبی دوست کامران سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کامران میرا بچپن کا ساتھی تھا۔ وہ ہمیشہ میری ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی، ماں کی بیماری، سلونی کی محبت سنائی، ماں کی بیماری، سلونی کی محبت اور 1 کروڑ روپے کی ضرورت۔ کامران نے میری بات پر غور سے سنی، پھر کچھ دیر خاموش رہا اور کہنے لگا کہ ثاقب، یہ رقم اکٹھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم کہیں سے ادھار لے سکتے ہیں یا پھر اپنی زمینیں بیچ سکتے ہیں، لیکن تب بھی 1 کروڑ روپے اکٹھے کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے سر جھکا لیا اور کامران، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے تو میں دے دوں گا۔ یہ سن کر کامران کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ وہ تھوڑا جھجکا اور پھر بولا کہ ثاقب، اگر تو واقعی اپنی ماں کے لیے جان دینے کو تیار ہے تو میرے پاس ایک راستہ ہے، لیکن یہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیسا راستہ؟ کامران نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، کیا تو نے لائٹ ہاؤس کا نام سنا ہے؟ میں نے حیرانی سے سر ہلا کر دیکھا۔ نہیں، کام کرنے کے 3 مہینے کے 1 کروڑ روپے ملتے ہیں۔ وہاں کوئی بھی شخص جا سکتا ہے، لیکن وہاں کام کرنے کا مطلب موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ اگر 3 مہینے میں 1 کروڑ روپے ملتے ہیں تو سب لوگ وہاں کام کیوں نہیں کرتے؟ کامران نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے، جو وہاں کام کرنے جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ ابھی تک 400 سے زیادہ لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، صرف 2 لوگ ہی ایسے ہیں جو وہاں سے زندہ بچ کر آئے ہیں۔ وہ جگہ ایک عام جگہ نہیں بلکہ ایک پراسرار مقام ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ کیا میں اپنی ماں کی زندگی کے لیے اس حد تک جا سکتا ہوں؟ میں نے کامران سے پوچھا کہ وہاں ایسا کیا ہوتا ہے اور یہ جگہ کہاں ہے؟ کامران نے کہا کہ یہ جگہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ویران جزیرے پر ہے۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایسی مخلوقات ہیں جو انسانوں کو مار ڈالتی ہیں، یا پھر وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ انسان خود ہی مر جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں اصل میں کیا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ وہاں سے واپس آئے ہیں وہ بھی اپنے تجربے کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا، تو پھر وہ 2 لوگ کیسے زندہ واپس آئے؟ کامران نے کہا کہ ان دونوں نے یہی کہا کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ وہاں جانے کے لیے ہمت چاہیے اور وہاں زندہ رہنے کے لیے دعا۔ اگر تو واقعی اپنی ماں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے تو یہ تیرے لیے ایک راستہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھ کہ یہ راستہ موت کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ میرے دماغ میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، ایک طرف میری ماں کی زندگی اور دوسری طرف سلونی کی محبت، اور اب کامران کے بتائے ہوئے اس لائٹ ہاؤس کی کہانی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا واقعی یہ راستہ میرے لیے صحیح ہوگا؟ کیا میں اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہوں؟ رات کو جب میں گھر پہنچا تو میری ماں سو رہی تھی۔ میں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ ان کی زندگی کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ان کی ہر سانس میرے لیے قیمتی تھی، اور اگر اس لائٹ ہاؤس کا راستہ ہی ان کی زندگی بچا سکتا تھا تو شاید مجھے یہ کرنا ہوگا۔ لیکن پھر میرے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، اگر میں وہاں گیا اور زندہ واپس نہ آیا تو میری ماں کا کیا ہوگا؟ وہ میرے بغیر کیسے زندہ رہے گی؟ اور اگر سلونی کی محبت بھی مجھ سے چھن گئی تو کیا میری قربانی بے معنی ہو جائے گی؟ یہ سوالات میرے دل کو چیر رہے تھے۔ رات بھر میں یہی سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں اس خطرناک لائٹ ہاؤس کا راستہ اختیار کروں یا کوئی اور راستہ ڈھونڈوں؟ میرے دوست کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ ہم اپنی زمین بیچ دیتے اور کسی سے ادھار لیتے، تب بھی کہیں جا کے ہم شاید کوئی 4-5 لاکھ روپے ہی جمع کر پاتے، لیکن یہاں تو بات 1 کروڑ کی تھی۔ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں چاہتا، کیونکہ سب کو اپنی زندگی عزیز ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی یہاں پر 1 دن بھی نہیں گزار سکتا اور دوسرے تیسرے دن تک تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ فون بھی نہیں لے جا سکتے، ایک دفعہ وہاں پہ گئے تو تم سے رابطہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ میں نے کہا کہ پھر اپنی ماں سے کیا کہوں گا، وہ تو مجھے کبھی نہیں جانے دے گی۔ میرے دوست نے کہا کہ ماں سے تو جھوٹ بول کے جانا پڑے گا اور سلونی سے بھی،
لیکن 3 مہینے میں تمہاری ماں کے علاج ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ 3 مہینے تک تو سلونی کا باپ بھی انتظار کر ہی لے گا، کیونکہ کسی سے بھی اس کی شادی کرے گا تو 3-4 مہینے تو لگ جائیں گے۔ دیکھ، یہ تیرے پاس آخری موقع ہے۔ میرے دوست کامران نے مشورہ تو بڑا اچھا دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا کوئی راستہ آسان نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں یوں ہی کسی کو 1 کروڑ روپے نہیں ملتے۔ یہ کام جتنا سننے میں دلکش لگ رہا تھا اتنا ہی خوفناک تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ میں نے کامران سے کہا کہ دیکھ، تو کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ ممکن ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں جانے کے امکانات کیا ہیں۔ کیا واقعی وہاں سے زندہ واپس آنا ممکن ہے؟ کامران نے گہری سانس لی اور کہا، ثاقب، سچ بتاؤں تو وہاں جانے والے لوگوں میں سے بہت کم واپس آتے ہیں، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو زندہ واپس آیا اور اپنی کہانی سنانے پر راضی ہوا تھا۔ اگر تو واقعی اس جگہ جانے کے بارے میں سنجیدہ ہے تو اس کی بات سن لے۔ میں نے کہا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ کامران نے کہا کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ وہاں کچھ بھی عام نہیں، ایک چھوٹا سا لائٹ ہاؤس ہے جو سمندر کے بیچوں بیچ ایک ویران جزیرے پر واقع ہے۔ اس لائٹ ہاؤس میں ایک وقت میں صرف ایک انسان رہ سکتا ہے، کوئی دوسرا وہاں نہیں جا سکتا۔ 3 مہینے تک اکیلے رہنا، وہ بھی سردیوں کے موسم میں بیچ سمندر میں، یہ قید سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تنہائی انسان کو پاگل بنا سکتی ہے۔ وہاں دن اور رات کا فرق بھی مٹ جاتا ہے، اور اس جگہ کا ماحول ایسا ہے کہ انسان کا دماغ ٹھیک سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ساری رات جاگتا رہتا تھا، اسے لگتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن وہاں کوئی بھی نہ ہوتا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تو وہ وہاں سے زندہ واپس کیسے آیا؟ کامران نے کہا کہ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ہر لمحہ اپنی ماں اور اپنی فیملی کے بارے میں سوچا، یہی سوچ اسے زندہ رکھ سکی، لیکن وہ وہاں سے واپس آ کر بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کچھ دنوں تک تو اس کا علاج ہوا اور وہ پھر نارمل ہو سکا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ یہ سب سننے کے بعد بھی مجھے وہاں جانا ہوگا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن پہلے مجھے اپنی ماں اور سلونی کے لیے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے۔ گھر واپس پہنچ کر میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا۔ ان کا چہرہ تھکا ہوا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیسے بتاؤں کہ میں ان سے دور جا رہا ہوں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ ماں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے شفقت سے کہا کہ ہاں بیٹا، بولو۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ آپ سلونی کے گھر جا کر میرے رشتے کی بات کریں۔ ماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر بولی کہ بیٹا، یہ اچانک کیسے؟ کیا تو نے کوئی فیصلہ کر لیا؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا کہ ماں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شہر جاؤں گا۔ مجھے وہاں کچھ کام ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سلونی سے میری بات پکی کر دیں۔ ماں نے شاید سوچا ہوگا کہ میں نے انہیں اور اپنی محبت میں سے محبت کو چن لیا۔ وہ خاموش ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی، لیکن وہ ماں تھی، انہوں نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے دوست کامران کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ میری ماں کا خیال رکھے اور ان کے علاج کا سلسلہ جاری رکھے۔ میں نے کہا کہ جلدی ممکن ہو واپس آ جاؤں گا، لیکن جب تک میں نہیں ہوں ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ کامران نے کہا کہ ثاقب، تو فکر نہ کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری ماں کی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ تو اپنا کام کر اور اللہ پر بھروسہ رکھ۔ میں نے اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں جانے کے لیے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں تھی۔ ویزا فری تھا اور آنے جانے کے ٹکٹ بھی مفت تھے، اور کھانے پینے سے لے کر کپڑوں تک سب کچھ مہیا کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ حیران کن تھا، لیکن یہ بھی ظاہر تھا کہ ایسا کیوں تھا۔ ایسی جگہ پر کون جانا چاہتا تھا جہاں موت ہر لمحے سر پر منڈلا رہی ہو؟ جب میں اس سفر کے لیے تیار ہوا تو میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، میں شہر جا رہا ہوں، وہاں کچھ کام ہے اور میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور شاید ان کے دل پر یہی گزری ہوگی کہ میں نے انہیں چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف خاموش رہیں۔ چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف خاموش رہیں، جیسے وہ میری بات کو قبول کر رہی ہوں۔ رات کو جب میں اپنی چارپائی پر لیٹا تو میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے فیصلے کیے تھے، لیکن یہ فیصلہ سب سے مشکل تھا۔ میں نے اپنی ماں کے چہرے کو یاد کیا، ان کی محبت کو، ان کے صبر کو۔
میں نے سلونی کے بارے میں سوچا اور اس کی مسکراہٹ اور ہماری محبت کے خوابوں کے بارے میں، لیکن اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ یہ 1 کروڑ روپے ہی میری ماں کی زندگی بچا سکتے تھے، اور اگر مجھے اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے تو میں اس کے لیے تیار تھا۔ ہم جیسے نوجوان اکثر خواب دیکھتے ہیں کہ باہر جا کر نوکری کریں، ڈالرز کمائیں اور اپنے خوابوں کو پورا کریں۔ ایسا لگتا ہے کہ باہر کی دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، لیکن میرے لیے یہ خواب ایک خوفناک حقیقت بننے والا تھا۔ ایک ایسا موقع میرے سامنے آیا جو بظاہر تو سنہری لگ رہا تھا، لیکن اس کی حقیقت اندھیری تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ نوکری کسی عام جگہ کی نہ تھی اور اس میں خطرات بھی تھے، لیکن میں نے اپنی زندگی اور حالات کو دیکھتے ہوئے جھوٹ بولا اور گھر سے نکل گیا۔ کسی کو بتایا نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا اگر یہ سفر وہی ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی واپس نہیں آتا، تو کیا میں بھی کبھی واپس آ سکوں گا؟ لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نکل پڑا۔ جب میں اس جگہ پہنچا تو وہ منظر میرے تصور سے بھی زیادہ ہیبت ناک تھا۔ یہ ایک آئس لینڈ تھا، چاروں طرف بے انتہا سمندر اور اس کے بیچ میں تنہا ایک بڑا سارا لائٹ ہاؤس کھڑا تھا۔ سمندر کی لہریں شور مچاتی ہوئی اس کے ارد گرد ٹکراتی تھی اور ہوا ایسی تھی کہ یوں لگتا جیسے وہ چیخ رہی ہو۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے کوئی ڈراؤنا خواب حقیقت بن گیا ہو۔ لائٹ ہاؤس کے اوپر ایک بڑی سی لائٹ نصب تھی جو مسلسل، لیکن اس جگہ کا سناٹا، تنہائی اور سمندر کی خوفناک آوازیں اس روشنی کو بھی بے معنی بنا رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے ایک شخص ملا جو شاید وہاں کا انچارج تھا۔ وہ شخص عمر میں مجھ سے بڑا لگ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے اس نے کئی راتیں بغیر نیند کے گزاری ہوں۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور خوف کا عجیب امتزاج تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ جگہ تمہارا نیا گھر ہے، تم یہاں اکیلے رہو گے اور تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کی روشنی ہمیشہ جلتی رہے۔ اگر یہ روشنی کسی وجہ سے بند ہو جائے اور 15 منٹ سے زیادہ دیر تک بند رہے تو تمہاری تنخواہ سے 5 کروڑ روپے کاٹ لیے جائیں گے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ 5 کروڑ روپے؟ کیا یہ روشنی اتنی اہم ہے؟ اس نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ روشنی تمہاری جان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ سمندر کے بیچوں بیچ کشتیوں اور جہازوں کے لیے واحد راستہ دکھانے والی چیز ہے۔ اگر یہ روشنی بجھ گئی تو سمندر میں موجود کسی بھی جہاز کا حادثہ ہو سکتا ہے اور اس کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھنا، اس روشنی کو بند ہونے نہیں دینا۔ میں نے کچھ دیر خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر کہا، اور لائٹ بچ جائے تو؟ وہ سنجیدگی سے بولا کہ اگر لائٹ بند ہو جائے تو تمہارے پاس جنریٹر استعمال کرنے کا آپشن ہے۔ تمہیں فوراً جنریٹر چلا کر دوسری بحال کرنی ہوگی، لیکن خبردار، یہ لائٹ 15 منٹ سے زیادہ دیر کے لیے بند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا پہلا اور سب سے اہم اصول ہے۔ اس کی باتوں سے میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کام جتنا آسان سنائی دے رہا تھا اتنا ہی خطرناک لگ رہا تھا۔ جب اس شخص نے اپنی بات ختم کی تو اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ وہ روشنی واقعی اتنی اہم تھی کہ اس کے بجھنے کی قیمت 5 کروڑ روپے تھی۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جس نے مجھے خوف سب کچھ تھا، اور اگر اس خطرناک کام سے میں یہ سب کچھ حاصل کر سکتا تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، مجھے اپنی ذمہ داری سمجھ آ گئی ہے۔ وہ شخص میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، یاد رکھو یہ کام آسان نہیں ہے۔ یہاں اکیلے رہنا تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہو گئی۔ تمہیں ہر وقت چوکس رہنا ہوگا کیونکہ اس جگہ پر تنہائی تمہیں پاگل بنا سکتی ہے۔ میں نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ سر ہلایا، اور یہاں کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ یہاں تمہارے لیے 3 مہینے کا سامان موجود ہے۔ کھانا، پانی اور ضرورت کی تمام چیزیں یہاں ہیں، لیکن یاد رکھو کہ تمہیں کوئی کمپنی دینے والا نہیں ہوگا۔ تم اس جزیرے پر بالکل تنہا رہو گے۔ اس کے بعد اس نے مجھے لائٹ ہاؤس کے اندر لے جا کر ہر چیز دکھائی۔ لائٹ ہاؤس کی سیڑھیاں دھات کی بنی ہوئی تھی جو اوپر روشنی تک جاتی تھی۔ نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بستر، ایک میز اور چند بنیادی چیزیں موجود اوپر روشنی تک جاتی تھی۔ نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بستر، ایک میز اور چند بنیادی چیزیں موجود تھی۔ جنریٹر ایک علیحدہ کمرے میں نصب تھا اور وہ شخص مجھے اسے چلانے کا طریقہ سمجھانے لگا۔ یہ جنریٹر آخری سہارا ہے، اگر مین پاور بند ہو جائے تو فوراً اسے آن کر دینا،
لیکن خبردار اس میں ایندھن محدود ہے، اسے ضرورت کے مطابق ہی استعمال کرنا۔ میں نے ہر بات کو غور سے سنا اور اس کی ہدایات کو ذہن نشین کر لیا۔ ہدایات دینے کے بعد وہ شخص میری طرف مڑا اور کہا، یہاں تمہیں کسی اور کی مدد کی امید نہیں رکھنی چاہیے، تم اکیلے ہو، میں اب جا رہا ہوں اور اگلے 3 مہینے تک یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا، ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی اور کشتی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں نے اس کشتی کو جاتے ہوئے دیکھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ اب میں اس جزیرے پر اکیلا تھا، سامنے صرف لائٹ ہاؤس تھا اور چاروں طرف سمندر کی ناختم ہونے والی وسعت۔ جیسے ہی شام ہوئی سردی بڑھنے لگی، سمندر کی ہوائیں زوردار تھی اور وہ مسلسل سیٹیاں بجا رہی تھی۔ میں نے خود کو بستر پر لٹانے کی کوشش کی، لیکن نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ یہ تنہائی کا پہلا لمحہ تھا اور میں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ 3 مہینے آسان نہیں ہوں گے۔ میں نے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے اپنی ماں کو یاد کیا، ان کی بیماری اور ان کی مسکراہٹ کو۔ پھر سلونی کا خیال آیا، اس کی ہنسی، اس کے خواب اور وہ وعدے جو ہم نے کیے تھے۔ یہ خیالات ہی شاید میری طاقت بننے والے تھے۔ رات کو میں لائٹ ہاؤس کی روشنی کو دیکھنے گیا، وہ بہت طاقتور تھی، دور تک سمندر پر پھیل رہی تھی اور اس روشنی کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ واقعی کتنی اہم ہے۔ یہ سمندر میں موجود کشتیوں کے لیے ایک رہنما تھی اور یہ لائٹ ہاؤس ان کی زندگی اور موت کے درمیان فرق پیدا کرتا تھا۔ لیکن اس روشنی کو جلائے رکھنا ایک چیلنج تھا، اور یہ چیلنج صرف میری ہمت پہ منحصر تھا۔ رات جیسے جیسے گہری ہوتی گئی، جزیرہ مزید خوفناک لگنے لگا۔ سمندر کی لہریں زور زور سے ٹکرا رہی تھی اور ان کی آواز میرے دل کو دہلا رہی تھی۔ کبھی کبھار ایسا لگتا کہ کوئی میرے آس پاس ہے، لیکن جب میں ادھر ادھر دیکھتا تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلا دن تھا اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ 3 مہینے میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہوں گے۔ لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، ثاقب یہ سب کچھ ماں کے لیے اور اپنی محبت کے لیے کر رہا ہے۔ میں نے لائٹ ہاؤس کی روشنی کو چیک کیا، جنریٹر کو جانچا اور خود سے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ یہ جگہ، یہ تنہائی، یہ خوف، سب کچھ میری محبت اور فرض کے آگے چھوٹا تھا۔ یہاں زندگی کا پہلا دن کٹ گیا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی بسی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے دن اور راتیں اب اسی لائٹ ہاؤس کے سامنے گزرنے والی تھی۔ میرے پاس کام بھی زیادہ نہیں تھا اور سوائے اس روشنی کو جلائے رکھنے کے، لیکن ذہن میں ایک سوال بار بار اٹھتا، آخر وہ کیا وجہ ہے کہ یہاں لوگ زندہ واپس نہیں جاتے؟ کیا وہ تنہائی کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں، یا اس جگہ پر واقعی کچھ ایسا ہے جو انسان کو نکل لیتا ہے؟ پہلی رات ہی یہ سوال میرے دماغ میں بار بار گونجتا رہا اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو سمندر کی شور مچاتی ہوئی لہروں کے علاوہ کچھ اور آوازیں سنائی دینے لگی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان آوازوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی میرے قریب سے گزر رہا ہو اور کبھی ایسے لگتا کہ کوئی آہستہ سے سرگوشی کر رہا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا کہ ثاقب یہ سب تیرے دماغ کا کھیل ہے، یہاں کوئی نہیں ہے اور تو اکیلا ہے، بس یہ تنہائی تجھے پریشان کر رہی ہے۔ لیکن یہ سمجھانا بیکار تھا، کیونکہ احساسات اور زیادہ شدید ہو رہے۔ اگلی رات جب میں اپنے بستر پر لیٹا تو اچانک مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز واضح تھی، جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہو کر سانس لے رہا ہو۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور میری سانسیں تیز ہو رہی تھی، لیکن میں نے ہمت کر کے اپنی سانس روک لی تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ یہ آواز میری تو نہیں۔ جیسے ہی میں نے اپنی سانس روک لی، وہ آواز بدستور آتی رہی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ کمرے کا ہر کونا خالی تھا اور لائٹ ہاؤس کے باہر صرف سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھی۔ یہ سانسوں کی آواز ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ اچانک میری نظر باورچی خانے کی طرف پڑی۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں گندا ہوا آٹا تھا اور وہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ میں دم بخود رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے گاؤں کے مناظر چھلکنے لگے جہاں میری ماں میرے لیے تھی۔ یہ لڑکی بالکل ویسا ہی کر رہی تھی جیسے وہ میری ماں ہو، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ یہاں تو کوئی اور نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور خالی پن تھا،
پھر وہ آہستہ سے بولی کہ میں وہ ہوں جو تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے، میں تمہارے جذبات ہوں، تمہارا خوف اور تمہاری یادیں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا یا واقعی یہاں کچھ ایسا تھا جو میرے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ اس رات مجھے ایک عجیب حقیقت کا سامنا ہوا۔ یہ جگہ صرف تنہائی کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں انسان کے اپنے جذبات اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکی جو شاید کوئی ہوائی چیز تھی، میرے ماضی کو زندہ کر کے میرے سامنے پیش کر رہی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ دیکھنے کی ہمت کی اور وہ اب بھی روٹی پکا رہی تھی، اور ہر بار جب وہ روٹی تندور سے نکال محسوس ہوتی، یہ سب بند کرو، میں چیخا، لیکن وہ لڑکی ہنسنے لگی۔ یہ تو صرف آغاز ہے، یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ابھی ہمت نہ دکھائی تو شاید میں بھی ان لوگوں کی طرح ختم ہو جاؤں گا جو یہاں سے زندہ واپس نہیں گئے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور بلند آواز میں کہا کہ میں یہاں ہارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ سب کچھ میرے ذہن کا کھیل ہے اور میں اپنے جذبات کے ہاتھوں شکست نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں کچن کی طرف بڑھا اور روشنی آن کر دی، لیکن جیسے ہی روشنی آن ہوئی وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ کچن بالکل خالی تھا، جیسے وہاں کوئی کبھی آیا ہی نہ ہو۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ یہ جگہ میرے صبر اور حوصلے کا امتحان لے رہی تھی اور مجھے ہر حال میں کامیاب ہونا تھا۔ ماں کی بیماری، سلونی سے محبت اور اپنی زندگی کے مقاصد، یہ سب کچھ مجھے یاد دلاتے تھے کہ مجھے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ یہ جگہ خوفناک، لیکن میں نے اللہ کا نام لیا اور خود کو یقین دلایا کہ میں اس آزمائش میں سرخرو ہو کر نکلوں گا۔ میں مسلمان تھا اور اس بات کا ہمیشہ سے مجھے یقین تھا کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان اور اس کا مذہب ہوتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کی تنہائی میں جب کوئی انسانی مدد یا سہارا موجود نہیں تھا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا اللہ ہی میری سب سے بڑی مدد ہے۔ جب بھی میرا دل گھبرانے لگتا یا مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میں ہار جاؤں گا، میں قرآن کی طرف رجوع کرتا۔ میں نے وہیں سے اپنی زندگی کا سب سے مضبوط فیصلہ کیا کہ چاہے جو بھی ہو میں اپنی نماز اور قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا۔ 5 وقت کی نماز شروع کر دی، اور جب کبھی میرا دل زیادہ پریشان ہوتا میں نماز کے وقت کا انتظار کیے بغیر ہی سجدے میں گر جاتا۔ رات کے وقت جب سمندر کی خوفناک آوازیں اور لائٹ ہاؤس کے اندر کا سناٹا میرے دل پر دباؤ ڈالنے لگتا تو میں قرآن اٹھا لیتا، اور قرآن کی تلاوت میرے دل کو سکون بخشتی، اور لائٹ ہاؤس کے اندر کا سناٹا میرے دل پر دباؤ ڈالنے لگتا تو میں قرآن اٹھا لیتا، اور قرآن کی تلاوت میرے دل کو سکون بخشتی تھی۔ اس کی آیات مجھے یاد دلاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ نماز کی حالت میں میں اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں محسوس کرتا کہ میرے ساتھ کوئی ہے جو میرے درد کو سمجھتا ہے، جو میری پریشانیوں کو حل جانتا ہے۔ یہاں زندگی بالکل آسان نہیں تھی۔ کبھی میں دن بھر بھوکا رہتا تو کبھی چند لمحے کھانے کے لیے نکال لیتا۔ تنہائی اور خوف کے باوجود میں نے اپنے کام میں کوتاہی نہیں کی۔ لائٹ ہر وقت چلنی چاہیے تھی اور یہ میرا فرض تھا۔ ان 3 مہینوں میں میرا معمول صرف نماز، تلاوت اور کام تک محدود تھا۔ یہ 3 چیزیں میرے لیے جیسے زندگی کا سہارا بن گئی۔ میں اپنے اوقات کو ایسے بانٹتا کہ دن کا ہر لمحہ گزر جائے۔ وقت کاٹنے کے لیے کبھی میں کھانا پکا، روزانہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ مجھے اس آزمائش میں کامیابی دے۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں یہاں سے زندہ واپس گیا تو اپنی ماں کا علاج ضرور کرواؤں گا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ ایک دن گزرتا رہا اور آخر کار وہ وقت آ گیا جب میرے 3 مہینے مکمل ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ آخری رات کتنی عجیب تھی۔ میرے دل میں ایک طرف خوشی تھی کہ میں نے یہ مشکل وقت گزار لیا، اور دوسری طرف یہ خوف کہ کیا میں واقعی زندہ واپس جا پاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے لائٹ ہاؤس کی انتظامیہ نے بتایا کہ میری مدت پوری ہو چکی ہے اور اب میں واپس جا سکتا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب میں جانے کے لیے تیار ہوا تو ان لوگوں نے مجھ سے ایک اور سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ 3 مہینے مزید یہاں کام کرنا چاہیں گے، ہم آپ کو پھر سے اتنے ہی پیسے دیں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ کس طرح انسان کی آزمائش لیتے ہیں، اور پھر حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ کس طرح انسان کی آزمائش لیتے ہیں اور پھر اسے مزید آزمائش میں ڈالنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی نہیں، لیکن اگر دوبارہ آنا ہوا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ جب میں اپنے گاؤں واپس پہنچا تو
میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں اپنی ماں کے سامنے بیٹھا اور انہیں سب کچھ بتا دیا، یہ کہ میں نے کیسے 3 مہینے لائٹ ہاؤس میں گزارے، کس طرح وہاں کے حالات تھے اور کس طرح میں نے ان کے لیے علاج کے لیے یہ سب برداشت کیا۔ میری ماں حیران رہ گئی اور وہ کہنے لگی کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ تو شہر میں کسی جگہ نوکری کر رہا ہوگا، لیکن تو اتنی مصیبتیں کاٹ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں، میں نے یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا، آپ میری سب کچھ ہیں، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں یہ ہمت کبھی نہ کر پاتا۔ میں نے جو پیسے کمائے تھے وہ فوراً ماں کے علاج پر لگا دیے۔ ڈاکٹروں نے کیمو تھراپی شروع کی اور آہستہ آہستہ ماں کی حالت بہتر ہونے لگی۔ کچھ مہینوں کے بعد ڈاکٹروں نے خوشخبری کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ماں کی زندگی بچانا میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ماں کی صحت بہتر ہوتے ہی میں نے سلونی کے رشتے کی بات دوبارہ چھیڑی۔ ماں نے اس بار کسی جھجک کے بغیر حامی بھر لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہوں۔ کچھ ہی وقت میں میری اور سلونی کی شادی ہو گئی اور گاؤں کے سب لوگ اس موقع پر خوش تھے اور میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ آج جب میں اپنے گزرے ہوئے وقت کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ہمت دی اور ایمان کی طاقت سے نوازا۔ لائٹ ہاؤس کی وہ 3 مہینے، ان کی آزمائش میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ اب میری ماں میرے ساتھ ہے اور سلونی میری زندگی کے ساتھ ہی ہے، اور ہمارا گاؤں میری خوشیوں کا گواہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور آج میری زندگی سکون اور خوشیوں سے بھری ہے۔ میری کہانی سن کر آپ لوگوں کو یہ لگا ہوگا کہ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، اور سچ یہی ہے کہ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل تجربہ تھا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جسے لوگ موت کا سفر کہتے ہیں، اور شاید میں بھی اسے انجام کا شکار ہو جاتا اگر میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ نہ ہوتی اور اللہ کی مدد میرے شامل حال نہ ہوتی۔ جب میں اس آزمائش سے گزرا تو ہر لمحہ میرے دل میں یہی بات تھی کہ میں یہ سب اپنی ماں کے لیے کر رہا ہوں۔ ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی جان دینے پر بھی مجبور کر سکتی ہے، لیکن میرے لیے یہ نہ صرف محبت کا معاملہ تھا بلکہ یہ ماں کی زندگی کا سوال بھی تھا۔ میں نے وہ راستہ چنا جو سب سے زیادہ خطرناک تھا، لیکن اس میں ایک یقین بھی شامل تھا۔ میری سب سے بڑی طاقت اللہ پر میرا یقین تھا۔ جب انسان اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ بھی اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ میں نے لائٹ ہاؤس میں ہر مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگی، جب میرے ارد گرد کچھ بھی ٹھیک نہ تھا اور جب خوف میرے دل و دماغ کو گھیرنے لگا، تب میں نے قرآن سے مدد مانگی۔ جب میرے ارد گرد کچھ بھی ٹھیک نہ تھا اور جب خوف میرے دل و دماغ کو گھیرنے لگا، تب میں نے قرآن کی تلاوت کی، نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے جھک گیا۔ میرے پاس دنیا کا کوئی سہارا نہ تھا اور کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کا سہارا تھا، اور یہی کافی تھا۔ جب انسان اپنی تمام امیدیں اللہ سے باندھ لیتا ہے تو اللہ اس کی امیدوں پر پورا اتر کے دکھاتا ہے۔ میری ماں شاید میرے جانے کے بعد ہر لمحہ میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کہیں گیا ہے۔ وہ اللہ کے حضور جھکی ہوں گی، میری سلامتی کے لیے دعا مانگی ہوگی، اور ماں کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ جو مشکل پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے۔ میں نے جب اس خطرناک سفر کا آغاز کیا تو دل میں خوف ضرور تھا، لیکن ماں کی دعا کا یقین بھی تھا۔ وہی دعا تھی جو میری ڈھال بن گئی اور مجھے ہر آزمائش میں مضبوط رکھا۔ یہ تجربہ میرا، ہم اپنی نیت درست رکھیں، اپنے مقصد کو صاف رکھیں تو اللہ ہمارے لیے راستے بنا دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ آج جب میں واپس آ کر اپنی ماں کو صحت مند دیکھتا ہوں اور اپنی زندگی کو ٹھیک چلتا ہوا پاتا ہوں تو دل میں شکر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے ہر لمحے محفوظ رکھا اور میری ماں کی دعاؤں نے میرے راستے کو آسان بنا دیا۔ میری کہانی کا یہ سبق ہے کہ جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا سچ ہے۔ ماں کی دعاؤں اور اللہ کی مدد سے ہی میں وہ سب کر پایا جو شاید کسی کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ آپ لوگوں کو یہ کہانی ایک مشکل سفر کی کہانی لگے گی، لیکن میرے لیے یہ ایک معجزہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جس نے مجھے دکھا دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔